کسی نے یہ چٹکلا بتایا تھا کہ ایک جگہ وہ ہوٹل میں یہ سحری کر رہے ہوں گے، شاید کھارا در کی طرف، وہ کوئی صاحب کھا رہے تھے، اذان شروع ہو گئی تو کسی نے کہا اذان شروع ہو گئی مت کھاؤ، بولا ٹھہرو، کھایا، ارے اب تو بس کر، وہ ادھر سے بھی اذان کا آواز آ رہا ہے، یعنی کہ وہ آخری اذان کی جب تک آواز آتی رہتی ہے وہ یہ کھانے کا ہے مطلب رواج۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز سے، نہ اذان کا تعلق سحری سے ہے، نہ اذان کا تعلق افطار سے ہے۔ اگر اذان کا تعلق سحری اور افطار سے ہوتا تو دنیا میں سے کئی شہر ہیں کہ جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے، اذان کی آواز کا تصور ہی نہیں تو کیا کرو گے، کب روزہ کھولو اور کب بند کرو گے۔ اذان کا تعلق صبح صادق سے ہے، صبح صادق ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو گیا، یعنی کہ کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اذان کے لیے یہ شرط ہے کہ صبح صادق کے بعد ہو، اور روزے کے لیے شرط ہے کہ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دے۔ اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے پہلے کہ وہ اس نے واقعی وہ صبح صادق کے بعد اذان ہوئی تھی اور اس نے کھایا تھا، اس طرح کے معاملات ہیں اس کے، تو حساب لگائے، ظن غالب کرے کہ ایسا کتنے روزوں میں اس نے کیا، فائنل فگر تو یاد نہیں ہوگا اس کو، اب ظن غالب کرے، غور کرے اور زیادہ سے زیادہ پر ڈن کرے، کم سے کم پر نہیں۔ معاملہ فرض کا، جیسے پیسے بھی لینے ہوتے تو بندہ زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی کرتا ہے نا، یہاں تو معاملہ فرض کا۔ تو خیر جہاں ظن اس کا جم گیا، غالب آ گیا کہ اتنے روزوں میں میں نے یہ غلطی کی ہوگی، یعنی ظن غالب آ گیا، تو اب اتنے روزے اس کو قضا کرنے، خالی توبہ کافی نہیں کہ اب دھیان رکھوں گا، اب خیال رکھوں گا، یہ سب روزے اس کو قضا کرنے ہوں گے۔